ایک صحابی نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجیے. یہ اتنا سخت سوال تھا، صحابی جانتے ہوئے کہ زنا کرنا حرام ہے، پھر آپ سے آ کر اجازت لینا کتنی بڑی گستاخی، بے ادبی اور کتنی بڑی جرأت ہے کہ جانتے ہوئے کہ زنا کرنا حرام ہے اور آ کر عرض کر رہے کہ مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس سوال پر ان پر کوئی حکم نہیں لگایا، ان پر کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی، ان کو اپنی مسجد یا اپنے ماحول سے نکال نہیں دیا، یا ان کے اس سوال کرنے پر آپ نے ان پر کوئی حکم نہیں لگایا کہ یہ آدمی فاسق ہے یا یہ آدمی فاجر ہے یا یہ شخص برا آدمی ہے، یا لوگوں میں اس کا اعلان کیا ہو کہ بھئی دیکھو فلاں آدمی اتنا برا ہے کہ وہ ہمارے پاس آیا تھا زنا کی اجازت لینے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بٹھایا اور بٹھا کر یہ فرمایا کہ تم زنا کی اجازت مانگ رہے ہو، اور یقینی بات ہے جس سے بھی تم زنا کرو گے وہ عورت کسی کی بیٹی ہوگی یا کسی کی بہن ہوگی یا کسی کی بیوی ہوگی. کہ ہاں یا رسول اللہ بات تو ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا کہ تم یہ بتلاؤ اگر کوئی شخص تمہاری بیٹی، تمہاری بہن، تمہاری بیوی کے ساتھ یا تمہاری کسی رشتے دار کے ساتھ یہ حرکت کرے تو کیا تم برداشت کر لو گے؟ کہا نہیں، ہرگز برداشت نہیں کروں گا، ہرگز برداشت نہیں کروں گا. وہ فرماتے ہیں کہ آپ نے مجھے اس طرح سمجھایا کہ میرے دل میں زنا کی نفرت پیدا ہو گئی، میرے دل میں زنا کی نفرت پیدا ہو گئی. منکر سے روکنا تو ایک بنیادی امر ہے، لیکن اس کے آداب، اس کی شرائط لوگ نہیں جانتے. حدیث میں آتا ہے کہ دوسروں کی آنکھ کا اس کو بال اور تنکا نظر آتا ہے، اپنی آنکھ کا شہتیر نظر نہیں آتا. کہ اپنی آنکھ کے اندر تو پورا کھجور کا تنا لیے ہوئے ہے، وہ محسوس نہیں ہو رہا. دوسرے کی آنکھ کے اندر اگر اس کی پلک کا بال ٹوٹ کر آنکھ میں چلا گیا تو دوسرے کی آنکھ کا بال اس کو نظر آ رہا ہے. کیونکہ بات یہ ہے کہ جب مزاج یہ بن جائے کہ دوسروں کی خرابیاں دیکھو اور ان کی اصلاح کرو، تو فرماتے تھے اس کام سے وہ لوگ محروم ہوں گے جو دوسروں کی اصلاح کا ارادہ کر لیں گے. یہ حدیث میں آتا ہے دوسروں کی اصلاح کرنے والے کا غم کبھی ہلکا نہ ہوگا اور اس کی رنجش کبھی دور نہ ہوگی، اس کی الجھن کبھی ختم نہ ہوگی. حدیث میں آتا ہے یہ دوسروں کی اصلاح کا ارادہ کر لے گا، اس کی رنجش اور اس کا غم کبھی ختم نہ ہوگا اور اس کی الجھن کبھی دور نہ ہوگی. اس لیے سمجھنا چاہیے کہ آخر یہ دو امر بنیادی جس کے بغیر امت کو نجات نہیں ہے. یہ تو قرآن نے کھول کے کہہ دیا، جس کے بغیر امت کو نجات نہیں. آیا اس امر معروف اور نہی منکر کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، آپ کی مسجد میں ایک دیہاتی نے پیشاب کیا. دیہاتی نے